یہ جاننے کے لیے کہ خدا لا تبدیل ہے، ہمیں پہلے بائبل مقدس کی صداقت کو دیکھنا ہے، جو کہ خدا کا کلام ہے۔ وہ کیا فرماتی ہے بائبل مقدس کہ خدا لا تبدیل خدا ہے۔ میرے ساتھ میرے خصوصی دوست اس کلام کو ہمارے لیے پڑھا چاہتے ہیں۔ زبور 102 آیت 27۔ 102 زبور اس کی 27ویں آیت۔ پر تو لا تبدیل ہے اور تیرے برس لا انتہا ہوں گے۔ سن لیں دھیان سے ہمیشہ کے لیے، خدا کا کلام بائبل مقدس خدا کے بارے میں کہتی ہے کہ خدا لا تبدیل ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ بائبل کا یہ دعویٰ کہ لا تبدیل خدا قطعی طور پر باطل اور مردود ہے، کیونکہ بائبل کی اپنی ہی تعلیمات، بائبل کی اپنی ہی آیات، ابواب اور اپنا ہی کلام اس کا مخالف ہے۔ اب میرا دعویٰ یہ ہے کہ بائبل کا خدا قطعی لا تبدیل نہیں، بلکہ بائبل کا خدا بھرپور طریقے سے تبدیل ہے۔ کہاں سے ثابت ہوگا؟ یہ بائبل ہی کے اندر سے ثابت ہوگا۔ بائبل میں 4 خداؤں کا واضح تعارف ہے، کھلا، جبکہ بائبل کی تعلیمات اور مسیحوں کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا صرف ایک ہے، خدا ایک ہے۔ مگر بائبل کی تعلیمات اور مسیحوں کا، عیسائیوں کا عقیدہ اس کے برعکس ہے، کیونکہ بائبل اور مسیحوں کا عقیدہ یہ بتاتا ہے کہ خدا ایک ہے، مگر دوسرا خدا بھی بائبل بتاتی ہے اور مسیحوں کا عقیدہ بتاتا ہے، تیسرا خدا بھی بتاتی ہے اور چوتھا خدا بھی بتاتی ہے۔ پہلے تو بائبل میں خدا واحد کا یا خدا ایک خدا کا تعارف بائبل میں سے ہم دیکھتے ہیں۔ خروج کی کتاب اس کا 20 باب 1 تا 5 آئے۔ تب خداوند نے کلام کر کے یہ سب باتیں فرمائی، میں خداوند تیرا خدا غیور ہوں، جو تجھے ملک مصر یعنی جائے غلامی سے نکال لایا۔ تیرے لیے میرے حضور کوئی دوسرا معبود نہ ہو۔ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی چیز یا کسی چیز کی صورت جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے مت بنانا۔ تو نے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی خدمت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا خدائے غیور ہوں۔ یعنی کہ میں خدا، بائبل کا خدا فرماتا ہے کہ میں غیرت مند خدا ہوں، میں کوئی دوسرا خدا، دوسرا معبود برداشت نہیں کر سکتا۔ اور یہی چیز ہم دیکھتے ہیں کاتھولک میں تسنیہ شرع اور پروٹسٹنٹ میں ہے استثناء۔ اس کا کتاب کا نام ہے تسنیہ شرع یا استثناء۔ اس کا ہم دیکھیں گے باب 6 آیت 4، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، جبکہ بائبل کے یسوع کا فرمان ہے، متی کی انجیل اس کا 4 باب آیت 10، تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کا۔ یہ تو ہوگی توحید کی تعلیم یا خدا واحد کی یا ایک خدا ہونے کی تعلیم۔ مگر اس کے باوجود بائبل دوسرے خدا کو نمایاں کرتی ہے۔ بائبل کی تعلیمات، بائبل کی آیات، دوسرا خدا کون سا؟ خدا دوم یسوع۔ وہ اکثر آپ نے سیمی سیمسن کے بیانات میں اس کا پرچار سنتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے کہ وہ یسوع خدا کرتا ہے۔ یہ ایک الگ خدا ہے جو بیٹے کی صورت میں آیا۔ تو اس کو ہم دیکھیں گے کاتھولک میں اشعیا اور پروٹسٹنٹ میں یسایا، اس کا باب 9 آیت 6۔
ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا یعنی پیدا ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب مشیر خدائے قادر ابدیت کا باپ سلامتی کا شہزادہ ہوگا. یہ ہے جی ایسا خدا جو ایک بچے کی صورت میں پیدا ہوگا, یعنی کہ یسوع کے بارے میں ایک بشر کی صورت اختیار کرے گا, ایک انسان کی صورت اختیار کرے گا. اس کے بعد یسوع کا فرمان انجیل یوحنا میں باب 10 آیت 30 میں ہے کہ میں اور باپ ایک ہیں, یعنی کہ میں اور خدا ایک ہیں. یہاں باپ سے مراد خدا ہے. اب پولس کا فرمان ہے رومیوں کے نام باب 9 آیت 5, ابا, باپ سے یہ ابا پر آ گیا. کس کے لیے؟ خدا کے لیے. خدا کے لیے لفظ استعمال کر رہا ابا. انہی کے ہیں یعنی یہودیوں کے, اور بشریت کی نسبت المسیح بھی انہی میں سے ہوا, یعنی کہ یسوع المسیح انسان ہونے کی نسبت بھی یہودیوں میں سے ہوا, جو سب کے اوپر اب تک خدائے محمود ہے, یعنی کہ جو خدا ہے, مسیح خدا ہے. اب دوسرا خدا تو ہو گیا. اب تیسرا خدا. تیسرے خدا کے بارے میں بائبل اتنا کھلا اور واضح بیان نہیں کرتی, مگر یہ تیسرا خدا ہے. اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے, کوئی مسیحی پادری, پاسٹر اور جو ان کے ایلڈر, فادر, بردر, مناد, بشپ, پوپ, کوئی بھی اس کا اگر انکار کرتا ہے, اسے میرے پاس لے آئیں. انشاءاللہ میں اسے منوا دوں گا کہ یہ روح القدس یہ تمہارا تیسرا خدا ہے. یہ سیمی سیمسون اور ویسے بھی جتنے بھی کرسچن یہ شروع میں جب وہ صلیب کا نشان بناتا ہے یا بناتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے خدا باپ, خدا بیٹا اور خدا روح القدس, یہ تین خدا. اور ان کا ایک چوتھا خدا ہے جس کا بڑا واضح ذکر ہے اور بڑا کھلا اور واضح اس کا ذکر ہے, وہ انشاءاللہ میرے اگلے بیان میں ہوگا. تو فی الوقت ہم تیسرے خدا کی خبر لیتے ہیں. لوکا کی انجیل باب 3 آیت 22 میں, اور روح القدس جسمانی صورت میں کبوتر کی مانند اس پر اترا. کس پر؟ یسوع پر. اور آسمان سے یہ آواز آئی کہ تو میرا بیٹا المحبوب ہے, تجھ سے میں خوش ہوں. اب دیکھیں, ایک خدا آسمان پر بیٹھا ہے, دوسرا خدا دریا اردن کے کنارے بپتسمہ لے رہا ہے, جس پر تیسرا خدا کبوتر کی شکل میں ظہور کر رہا ہے, نزول کر رہا ہے, یعنی کہ روح القدس. یہ تین خدا ہو گئے, مگر ان کا دعویٰ ہے کہ ایک ہی خدا ہے. اب یہ روح القدس کے بارے میں کچھ اور بھی میں پوائنٹس اس میں آیات بیان کر لوں, اس کے بعد انشاءاللہ ان کی خبر لیں گے تین خداؤں کی. تو متی باب 28 آیت 19 میں, پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے انہیں بپتسمہ دو. اور پترس کا فرمان ہے جو روح القدس کو خدا ہونے کی مہر لگاتا ہے یا خدا ہونے کی تصدیق کرتا ہے. رسولوں کے اعمال باب 5 آیت 3 اور 4. مگر پترس نے کہا, اے حننیہ, کیوں شیطان نے تیرے دل میں ڈالا کہ تو روح القدس کو فریب دے اور زمین کے دام میں سے کچھ رکھ چھوڑے؟ کیا جب تک وہ نافروختہ نہ رہی تیری نہ تھی اور فروخت ہو کر تیرے اختیار میں نہ رہی؟ تو نے کیوں کر اس بات کا اپنے دل میں خیال کیا؟ تو نے آدمیوں کو نہیں بلکہ خدا کو فریب دیا. یہاں پر خدا کون سا؟ روح القدس, تیسرا خدا. یعنی کہ اس نے, حننیہ نے تیسرے خدا روح القدس کو فریب دیا. اب ہر مسیحی کا جو تھوڑا بہت سمجھتا ہے, اپنے مذہب کو, اپنے عقائد کو سمجھتا ہے, اس کا دعویٰ یہی ہے کہ خدا ایک ہی ہے. اب میرا دعویٰ اس میں یہ آتا ہے کہ یا تو
एक खुदा मानो या 3 खुदा मानो, इस लिहाज से। हालांकि चौथा खुदा भी है। खुदा बाइबल के हिसाब से बहुत सारे हैं, मगर 4 खुदा बड़े खुदा हैं, बिग गॉड हैं। तो चौथा खुदा मेरे अगले बयान में होगा। अब या तो ये 3 खुदा अलग अलग मानो, अगर नहीं मानना तो फिर ये चीज मानो कि पहले एक खुदा था जिसने जमीन और आसमान बनाए, जिसका तकवीन में, पैदाइश में जिक्र मिलता है। उसके बाद दूसरा खुदा आया जिसने अपना बेटे की सूरत में आया, बशर की सूरत में आया, जो जमीन पर जिसने मुसीबतें झेली, वो हजरत आदम का गुनाह मिटाया। ये भी एक वो क्या कहते हैं, बहुत बड़ी फिल्म है कि ये भी इंशाल्लाह मैं अपने किसी अगले बयान में इसका खोलूंगा, ये इससे पर्दा उठाऊंगा। असल में ईसाई और खुसूसन सैमी सैमसन और दूसरे ये जो भी इस्लाम पर इतराजात करते हैं, इनका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि बाइबल पर जो पर्दे पड़े हुए हैं या मसीहत पर जो पर्दे पड़े हुए हैं, वो पर्दे उठने ना पाए, पर्दे उठ ना पाए, और जो मसीही हैं या ईसाई हैं वो बाइबल को समझ ना पाए और वो इस्लाम कबूल ना कर लें। ये इसीलिए इस्लाम पर ऐसे बेजा एतराजात, हालांकि इनको खुद पता होता है, मैं खुद ईसाई रहा हूं, मुझे पता होता था कि ये एतराज बनता नहीं है, मगर क्या है कि वो मुंह में ज़बान है ना, बोलना है, ऐसे कोई काम का एतराज। वो पंजाबी में कहते हैं कि आटा गूंदी हल्दी क्यों, यानी कि आटा गूंद रही हो और हिल क्यों रही हो, आटा भी गूंद रही हो, आटा भी गूंदो और हिलो भी ना। तो ये खाम खा के एतराजात करते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि बाइबल पर जो पर्दे हैं वो पड़े हैं। अब या तो ये 3 खुदा माने या ये माने कि खुदा पहले एक खुदा था जिसने जमीन और आसमान बनाए, उसके बाद वो अपना तब्दील हुआ बेटी की सूरत में, और उसके बाद वो तब्दील हुआ रूह कुद्दस की सूरत में। और मेरा अगले बयान में मैं एक और जो मैं भी दावा कर रहा हूं वो साबित करूंगा कि ये ईसाई मसीही क्रिश्चियन रोजाना बल्कि हर घंटे हर लम्हे अपने खुदा को तब्दील करते रहते हैं, और ये इनकी डेली की प्रैक्टिस है, रोजाना की प्रैक्टिस है कि ये अपने खुदा को तब्दील करते रहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको इन गंदे और सिफली अकायद से निजात देकर इस्लाम कबूल करने की तौफीक